رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على سيد الرسل وخاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھیے. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بابا جی نے ہوندیاں تار چھیڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ لم
صلی اللہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد لگاؤں گا میں تیرے محمد صلی اللہ کہیے صلی اللہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو سوارے محمد صلی اللہ صلی اللہ مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دل صلی اللہ صلی اللہ مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دل تیرے پاس جو دل یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ مدینے میں رہے تیرے پاس جو دل تیرے پاس جو دل
محمد صلی سیدی فضل کی یہی آرزو ہے، ہر عاشق کی یہی آرزو ہے، ہر سنی سیدی فضل کی یہی آرزو ہے، کبھی آؤ گھر میں ہمارے، کبھی آؤ گھر میں ہمارے، محمد صلی اللہ صلی اللہ۔ سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں، یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں، اگر آنا تیرا اس بزم میں اقبال ہو جائے، تمہارا کیا بگڑ جائے، ہمیں دیدار ہو جائے۔ کبھی آؤ گھر میں ہمارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ شریف۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ، رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے وستے جو ساڑا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی ہو دی ذات ہے، قادر مطلق بھی ہو دی ذات ہے، ساری کائنات ہو دی محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج نہیں ہے، وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلت اسم خیر البشر۔ بارگاہ سید عرب و عجم اپنی عقیدت و محبت دے خراج پیش کرنے تو بعد حسب سابق ساج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال
سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی. دوروں نزدیک تو قرب و جوار تو تشریف لے والے حضور دے سارے غلاماں نو اللہ کریم ہر قدم تے کروڑاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اللہ ربی لا شریک لہ. اج دے جمعۃ المبارک دے اندر جس ہستی دا اساں ذکر خیر کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہستی محتاج تعارف نہیں، بلا شک و شبہ ایمان والیاں دا بچہ بچہ جاندا ہے کہ اس ہستی دا شان و مرتبہ مقام کی ہے. وہ ہستی حضرت سیدنا علی الاوسط امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ. محرم الحرام شریف دا آخری جمعۃ المبارک ماہ مقدس بھی اپنی برکتاں رحمتاں کرم لٹاندا ہویا اختتام وال تشریف لے جا رہا ہے. اور الحمدللہ سانو آخری جمعۃ المبارک دے اندر اس ہستی دا ذکر خیر کرنے دی سعادت نصیب ہو رہی ہے جیڑا واقعہ کربلا دا چشمدید گواہ ہے. اللہ ربی لا شریک لہ. اس تو قبل کہ میں حضرت امام پاک دی بارگاہ اپنی محبت دے خراج پیش کراں، ابتداء جیڑا میں قرآن مجید دا حصہ تلاوت کیتا ہے او دی تفسیر کر کے میں شان امام زین العابدین بیان کراں. اللہ ربی لا شریک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سورہ طور آیت نمبر 21 اللہ کریم ارشاد فرما رہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان. اور وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور انہاں دی آل بھی اولاد بھی ایمان دے نال انہاں دے پیچھے پیچھے رہی. آپ بھی مومن، اولاد بھی مومن، آل بھی مومن، ذریت بھی مومن. اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، اسی انہاں دی ذریت نو انہاں دے نال ملا دیا گے. الحقنا اسا ملا دیا گے بہم انہاں نال ذریتہم انہاں دی آل نو. اتھے کوئی یہ شرط نہیں بھئی آل بھی چنگی ہوئے انہاں دے عمل بھی انہاں جیسے ہوں، سمجھو. لیکن انہاں جڑے پہلو چنگے گزرے نے، پہلے آلہ گزرے نے، انہاں دی وجہ تو انہاں دی اولاد بھی انہاں دے نال مل جائے گی. چنگیاں دے صدقے مارے بھی چنگیاں نال ول جان گے. اللہ کرے میں سمجھا جاواں. چنگیاں دے صدقے ادنا بھی آلہ نال مل جان گے. عمل انج دے نہیں، کردار ہو نہیں،
گفتار ہو نہیں، لیکن چنگیاں دی وجہ تو اولاد چنگیاں دی ہے، آل چنگیاں دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، اسی انہاں دی ذریت نو انہاں نال ملا دیا گے۔ وما ألتناهم من عملهم من شيء، انہاں دے عملاں وچ کوئی کمی نہیں ہونی، انہیں چنگے گزرے نے، انہاں دا شان مقام عمل باقی ہے۔ اساں ماڑیاں نو چنگیاں نال لا دیاں گے۔ ہن بلا تمثیل و تشبیہ سمجھیا جے جنہاں دے ماڑے ہون او چنگیاں نال رل جاندے نے، تے جنہاں دے چنگے ہون چلو میں اپنی مثال ایک پیش کرنا، میں ماڑا خواجہ امیر الدین ولی شیر ربانی دا پیر، لیکن انہاں دے صدقے اساں وی نال رل جانا ہے۔ بھئی میں اپنی مثال پہ پیش کرنا، احقارا گناہگارا حقیرا فقیرا کسے کم دا نہیں، پر صدقہ چنگیاں دا میرے جے نکمے نے اوتھے رل جانا ہے۔ میں کیا پھر اندازہ لاؤ جدا باپ حسین آپ زین العابدین آیا ایک ہی میں جدا ہون گے، اکٹھیاں ہونا ہے، بلکہ ساری آل اکٹھیاں ہونا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام ہے سورہ کہف کا، اس مقام تے اللہ نے چنگے ابے دی وجہ تو بچیاں دا خزانہ بچایا۔ بچے بھاویں چنگے نہیں، اما چنگا بھائی اتھے تھے سارا خاندان ہی آلہ۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسے واسطے سے میں بار بار اعلیٰ حضرت کو پڑھنے تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، سب گھرانا تو ہے عین نور تیرا۔ سنو ذرا تفسیر خازن دے حوالے میں حضرت محمد بن منقدر آخر اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی نیکی اس دی اولاد نو، اس دی اولاد دی اولاد نو، اس دی اولاد دی اولاد دی اولاد نو، اس دے کنبے نو، اگلا لفظ میں سنا ہوا، اس دی اولاد، اولاد دی اولاد، اولاد دی اولاد، پھر صرف ہوتے نے کنبا، پھر ایسے نہیں فرمایا او دے محلے دار چنگیاں چنگیاں نال لالو جا، او چنگیاں چنگیاں ہاں چنگیاں چنگیاں نال چنگیاں چنگیاں لالو
حفاظت، محلے داراں دی حفاظت، وہ چنگیاں دی وجہ تو اتنے بدبختاں نے بابے شاہی کو وہ بدبخت تو تمہیں کی پتا اللہ والیاں دی نسبت دا فائدہ کی ہے. اگر یہ حدیث پاک جامع الحدیث حدیث دا نمبر 6835 عبداللہ ابن عباس راوی آپ فرماندے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی مومن دی اولاد نو ذریت نو اس دے درجے چو دے کول اٹھا لے گا اگرچہ او عمل او دے تو کم ہوئے. مولا اینا پھر احسان کرم فضل کیوں پہ ہوندہ ہے؟ فرمایا ہر بندہ اپنی اولاد نو وے کے اکھاں ٹھنڈیاں کردہ ہے. ایسی چاہنے اے پاویں نکمہ ہے اے دا ابا چنگا ہے ہر پیو پتر نو وے کے ٹھنڈیاں اکھاں کردہ ہے ایسی دی اکھاں ٹھنڈیاں کرنا چاہتے. گال پھر وہی آ گئی جنہ دے مندے نے وہ چنگیاں نہ لال جاندے نے تے جنہ دے چنگے نے اللہ اکبر کبیرہ. اگلی روایت سنو موجم صغیر دی حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت دے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو آدمی جنت چلا جائے گا یہ اپنے ماں باپ بیوی اور اولاد کے بارے پوچھے گا. بندہ جنت جا کے یا اللہ میری ماں کتھے وے میرا باپ کتھے وے میری بیوی کتھے وے میری اولاد کتھے وے ارشاد ہوے گا اللہ فرماوے گا کہ تیرے درجے نو تیرے ورگی عمل نہیں کر سکے تیرے درجے نو نہیں پہنچ سکے. بندہ عرض کرے گا مولا میں اپنے اور انہاں واسطے یہ جڑے عمال کیتے نے انہاں دا نفع انہاں نوں بھی پہنچے صرف اپنے واسطے تے نہیں کردا رہا کہ میں انہاں واسطے بھی کردا رہا ہاں. سرکار فرماندے نے اگرچہ انہاں دا عمل اودے ورگا نہیں ہوے گا پر جدوں جنتی عرض کرے گا مالک فرمائے گا چکو دی اولاد نوں لے آؤ دیکھو. میں قربان جاواں ہن سنو ذرا حضرت امام زین العابدین جنوں زین العابدین میں نہیں آکھیا علی ولادت نہیں ہوئی امام زین العابدین دی ولادت البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر دمشقی نے اس روایت کو نقل کیتا ہے سیرت دی معتبر کتاب ہے. اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت دے راوی نے صحابی رسول نے آپ فرما دے ایک دن سرکار دی بارگاہ امام حسین آ گئے میرے آقا حسین آئے حسین نو دیکھ کے میرے مصطفیٰ خوش ہوئے متھا چومیا پیار فرمایا سینے نہ لایا توجہ توجہ سینے نہ لا کے میرے نبی کے سونے لب کھولے سونا نبی سونے سونے بول بولے فرمایا اللہ میرے حسین کو ایک پتر دے گا جدا نام زین العابدین ہوے گا. اللہ اکبر کبیرہ. علی 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 پتر ہوے گا جدا نام علی ہوے گا. قیامت دے دہاڑے حاملین عرش او فرشتے جڑے عرش دی ڈیوٹی تے نے او بولن گے آواز آئے
انہاں وچوں ایک فرشتہ بول کے آکھے گا اینا زین العابدین اینا سید العابدین سارے عبادت گزاراں دی زینت سارے عابداں دا سردار کتھے وے اے فرشتہ آواز دے گا میرے آقا فرماندے نے اس ویلے زین العابدین کھڑا ہو جائے گا ہلے آئے نہیں ولادت دیاں خبراں مصطفیٰ پہ دیندے نے کردار دیا خبر حضور پڑھتے ہیں اللہ کوئی بعید نہیں او جے عبد القادر جیلانی دی ولادت دی خبر حضور دیتی ہے اے ابو صالح اللہ پتر دے گا جیڑا میرا بھی ولی اللہ دا بھی ولی او دا ولیاں وچ او مقام ہوے گا جیڑا میرا نبیاں وچ مقام ہے او جدے پتر دی اے شان زین العابدین دا کی مقام ہوے طریقت دے امام شریعت دے امام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام زہری آخری نے یہ بہت بڑے محدث نے اللہ اکبر کبیرہ امام مالک دے استاد جنہ دیاں تعریفاں محدثین سیاستہ والے امام کر دیں بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث وہ آندے نے قال ما رأيت قرشيا افضل من علي بن الحسين امام زہری آندے نے میں کوئی قریشی امام زین العابدین تو افضل نہیں رکھیا کیا شان ہے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک بہت اہم بات آ گئی بہت اہم بات آ گئی عقیدہ بھی امام زین العابدین کا میں درود و سلام دی فضیلت یہ روایت درج کی سی کہ امام زین العابدین بھی فرمایا سی سنیاں میں نو کسے کالے نیلے پیلے نہ غرض نہیں نہ غرض کسی سے نواستا مجھے کام اپنے ہی کام سے ہاں کوئی پونکے گا تو پھر اسی ہڈی پاواں گے ورنہ لگا رہے جہنم میں جا سن کوئی واسطہ نہیں تیرے نال رو پٹ گرے بان پھاڑ جو کرنا ہی کر پڑی صاحب ایک اشارہ میں اور رہنا سب کر دیں صرف اشارہ کرنا تسی دیکھو عقل ماری جائے مت ماری جائے بندے کتھوں تک تو ہی نہیں کر دیں میں نام ہی لے لیندہ سواری آندھے جی دے اسی اس واسطے اتے نہیں بیندے تھلیوں لنگنے ہیں پہ یہ دی نسبت حسین نہ لے اے او نہیں ہے اے او نہیں ہے جدے تے حسین بیٹھے میں بھائی میں آنا چلو تیرے بقول ٹھیک تو آنا نسبت دی اسی اس واسطے اے او نہیں ہے جدے تے حسین بیٹھے میں صرف نسبت کی وجہ تو آنا ہے ادب لازمی ہے ضروری ہے میں کیا جس سواری پہ حسین بیٹھے اس سواری کی نسبت والے گھوڑے کا ادب کرنا ہے کہ بدبختہ سفی
دا جدے موڈیاں تے سرکار بیٹھے علی 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 یا علی یا علی دیکھو او نقل اے اصل اے او نہیں جدے تے حسین بیٹھے نہیں صدیق تے او میں جدے موڈیاں تے مصطفیٰ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہی سوچ لو پہ یہ نامعقول بے وقوف نانسنس سٹوپڈ انہاں دی دماغی حالت کی اللہ ربی لا شریک لا ہن سمجھو میں جڑی گل سمجھانا چاہ رہا یہ آندے نے عمر نو اسی چھڈ بیٹھے ہیں میں کیا میں تے امام زین العابدین نو پڑھیا ہے رانا صاحب او عمر دے غلام نو نہیں چھڈ دے دو روایتاں میں پڑھنیاں نے توجہ نال سنیاں نے شاید پہلی دفعہ سن رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ ہشام بن عروہ نے قال كان علي بن الحسين يخرج على راحلته إلى مكة ويرجع لا يقرأها وكان يجالس أسلم مولى عمر وكان يجالس أسلم مولى ایک باری نہیں دو باری نہیں ترے باری نہیں وکان یجالس اے علماء جان دے نے ماضی استمراری ہے جدو کانا مضارع تے آوے جالسا یجالسو اے مضارع بے پیچھے بے کانا جدو کانا مضارع تے آوے استمرار دا فائدہ دیندا ہے استمرار دا یعنی بہندے ہوندے سن اکثر اوتھے بہندے سن جتھے عمر دا غلام بہندا سی اسلم مولا عمر اسلم عمر پاک دا غلام یہ دے غلام کے بہندے نے فقیل لہو امام زین العابدین کو آکھیا گیا تادا او قرئی قریشن قریشیاں نو چھڈ کے وہ تجالس عبدا بنی عدی دے یہ بنی عدی قبیلہ حضرت عمر دا آکھیا وہ لوگی آندنے قریشیاں نو چھڈ کے تے بنو عدی دے غلاماں نال بندے قریشیاں نو چھڈ کے تے بنی عدی انہاں دے غلاماں نال بیندے ہو فقال یہ جملہ بڑا جملہ جے بڑا بڑا جملہ جو سونے نال بھی لکھیا تے کام میں قیمت نہیں ہے بلکہ جنتی سونے نال لکھیا جائے پھر بھی قیمت نہیں ہے فقال انما يجلس الرجل حيث ينتفع فرمایا پوچھنے والیا اتھے کیوں بیٹھنا ہے تینوں پتہ نہیں بندہ اتھے ہی بیٹھتا ہے جتھے نفع ملے انجا کو بابا حق سرکار انجنا کیے اوتے عمر دے غلاماں نو نہیں چھڈ دے ایک کیڑا محب اہل بیت تے عمر نو چھڈی بیٹھا
اسی نہیں چھڑنا فرمایا اتھے میں نفع واسطے ہونا یہ کل اس لیے بہنا پہ مینو نفع ملتا ہے اگلی روایت سن لو عبد الرحمن بن اردک علی بن حسین وہ آدھے نے کان علی بن الحسین یدخل المسجد مسجد نبی شریف داخل ہوا کر دے سکتا فیشک الناس حتی یجلس فی حلقۃ زید بن اسلم پہلے سی ابے دا ذکر ہونا گیا ابے دے پتر دا ذکر یعنی غلام دے پتر کو حضرت اور راوی حضرت امام زین العابدین دے بھائی نے وہ آندے نے حضرت امام زین العابدین جدو مسجد تشریف لے آندے نے تے لوگ جھوک در جھوک حضور دی آل دا احترام کردے نے حضرت امام زین العابدین زید بن اسلم دے حلقہ وچ بیٹھ جاندے نے جتھے وہ بیٹھے ہوندے نے اوتھے جا کے تشریف فرما ہو جاندے نے فقال له نافع بن جبیر نافع بن جبیر آندے نے غفر اللہ لک اللہ تہاڈی بخشش فرمائے اللہ تہاڈی بخشش فرمائے انت سید الناس بڑی توجہ جملیاں دے توجہ کرنی صرف چس نہیں لینی نافع بن جبیر آکھدے نے سرداراں چ بیندے نے او بولو انت سید الناس تأتی تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد سردار ہو سارے انہوں کراس کر کے تواڈے خاندان دے بڑے بڑے بیٹھے نے انہوں نے کراس کر کے اس غلام کو لا کے بیٹھ گئے ہو اللہ کرے جملہ سمجھ آئے اور میں آخنا مائے فقیر جملہ سردار او نہیں ہوگا جڑا سردارہ نل ہوئے سردار ہوگا جڑا غلامانو سردار فقال علی بن الحسین جنہوں نے نافع بن جبیر نے آکھیا نا ہن علی دا پوترا بولیا علم ہے نا علم سمجھو ہن اعلی حضرت نے ایک مسئلہ نقل کیتا ہے ایک بندہ سید ہے عالم نہیں ایک عالم ہے سید نہیں آلہ کون ہے فرمایا او جڑا عالم ہے پاویں سید نہیں ایتھے افضلیت دی گل ہے تعظیم سید دی باقی ہے تعظیم سید دی باقی ہے مسئلہ سمجھو دو ٹکے دے کلپ کٹ کے امیر والے سنن دا کلپ کٹ کے تے تماشا لانے والے پنڈی گروپ تفصیلی گروپ رافضیوں دے اعلی کار افضل ہوے جڑا عالم ہے لیکن تعظیم سید قائم ہے ایک موٹی جی مثال تساں کئی باری علماء کو سنی ہے پالکی وچ احمد رضا موڈا سید دا تے تھلے آ گئے تفصیل نہیں میں جاندا احمد رضا محدث ہے احمد رضا فقیہ ہے احمد رضا صوفیاں دا امام ہے لیکن کی آندے نے بوو وچ افضل ہے یہ احمد رضا افضل ہے او سید نالوں جڑے عالم نہیں سن آکھیا نہیں پالکی چ بوو جنی دیر تساں چاہیے میں موڈیاں تے جا کے تانوں لے جانا
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے۔ سنو امام زین العابدین کی فرما رہے ہیں، علم سمجھو۔ حضرت امام زین العابدین جدو انہیں نافع بن جبیر نے کیا، فقال علی بن الحسین العلم یبتغى فیؤتى، العلم یبتغى ویؤتى ویطلب من حیث كان۔ فرمایا علم واسطے جایا جاتا ہے، علم آپ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہی میں اتنے کیوں بیٹھا ہاں، کیونکہ مینوں اتھوں علم ملتا ہے۔ فرمایا علم غلاماں کو بھی ملے تے سرکار لے جا۔